تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 171 171 ایک ہی آیت ہے. او پیپل آف دا اسکرپچر، اے اہل کتاب، ڈو ناٹ ایکسیڈ دا لمٹس ان یور ریلیجن. تمہارے دین میں غلو سے کام مت لو، یعنی کہ حدوں کو پار مت کرو، حد سے مت گزر جاؤ. نور سے آف اللہ، نور سے آف اللہ ایکسپٹ دا ٹروتھ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات مت کہو سوائے اس کے کہ جو سچی بات ہے، حق بات ہے، بس وہی کہو. یہ نہیں کہ اپنے دل میں جو آ رہا ہے بولتے جا رہے اللہ کے لیے. المسیح عیسیٰ son of Maryam was no more than a messenger of Allah and his word. المسیح یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، وہ اللہ کے ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور اللہ کا ایک کلمہ which he bestowed on مریم، وہ کلمہ اللہ نے بی بی مریم کے اوپر اتارا. اینڈ اے اسپرٹ فرام کریٹڈ بائی ہم، یعنی ایک ایسی روح، روح اللہ بولتے ہیں نا ان کو، تو وہ روح جو ہے وہ ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق کی، اس کو کریٹ کیا. اللہ کی روح نہیں ہے وہ کہ اللہ کے اندر سے ایک روح نکل کے آئی. سو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجرس، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر. say not 3، مت کہو ثلاث یعنی کہ ٹرینیٹی. سیز، رک جاؤ اس سے. اٹ از بیٹر فار یو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. فار اللہ از دا اونلی ون گاڈ، اللہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، واحد. hallowed be he above having a son، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، صلبی بیٹا، استغفر اللہ. To him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ ہی کی تو ہے. تو کیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ And Allah is all sufficient as a disposer of affairs، اور اللہ کافی ہے ایز اے وکیل کہ تمام معاملات جو ہیں اس کو وہ خود ہی کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ہیلپ اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. prohibiting the people of the book from going to extremes in religion، منع کیا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ حد سے زیادہ آگے مت بڑھ جاؤ دین میں. اللہ says یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، او پیپل آف دا اسکرپچر ڈو ناٹ ایکسیڈ دا لمٹس ان یور ریلیجن. او اہل کتاب، دین میں بہت زیادہ حدوں سے آگے مت بڑھ جاؤ. اللہ forbids the people of the scriptures from going to extremes in religion. اللہ یہاں پر منع کر رہا ہے اہل کتاب کو کہ دین میں حد سے زیادہ آگے مت بڑھ جاؤ، which is a common trait of theirs، جو کہ ان لوگوں کی ایک ہمیشہ کی، جیسے بولتے نا، ایک ان لوگوں کی وہ عادت ہے یا ان کا وہ طریقہ ہے، اسپیشلی among the Christians، اور نصرانیوں میں بہت ہے یہ. ان کا پوائنٹ نمبر 1، the Christians exaggerated over Isa until they elevated him above the grade that Allah gave him. کرسچنس جو ہیں نصرانی، انہوں نے اس چیز کو خوب ہی بڑھ چڑھ کے بڑھاوا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ جب تک کہ انہوں نے ان کو، یعنی کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجے، اس مرتبے سے جو کہ اللہ نے ان کو دیا تھا، اس سے بہت بہت بلند کر دیا. They elevated him from the rank of prophethood to being a god. ان لوگوں نے اتنا ان کو اوپر اٹھا لیا، بڑھا دیا اوپر درجات میں، کہ جو ان کا رینک تھا وہ نبوت اور رسالت کا تھا، لیکن انہوں نے ان کو بنا دیا گاڈ، معبود. استغفر اللہ. whom they worshipped just as they worshipped اللہ، جن کی کہ وہ بندگی کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ they exaggerated even more in the case of those who they claim were his followers.
اور اس میں بھی وہ حد سے بہت آگے بڑھ گئے کہ جو لوگ ان دا کیس آف دوز ہو دے کلیم، وہ لوگ جو ان کے فالوورز تھے، یعنی کہ ان کے حواریین یا ان کے ڈسائپلز، کلیمنگ دیٹ دے ور انسپائرڈ، اور یہ دعویٰ کرنے لگے وہ لوگ کہ یہ ان کے اوپر بھی وحی آئی ہے، یعنی کہ جو بھی ان کے فالوورز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان پر بھی وحی اتری ہے. thus following every word they uttered، یعنی ان کے منہ سے اگر کوئی بھی الفاظ نکلا نا تو وہ اس کو فالو کرتے، اس کی اتباع کرتے، whether true or false، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، be it guidance or misguidance، چاہے ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ ہدایت کا ہو یا گمراہی کا، ٹروتھ اور لائز، سچ یا جھوٹ، جو بھی ہو وہ اس کو فالو کرتے، بولتے کہ نہیں یہ ان کے پر وہی آئی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. دس از وائی اللہ سیڈ، اسی لیے اللہ نے کہا سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، they took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah. انہوں نے اپنے راہبس، اپنے پریسٹ، اپنے ریبائز جو ہے اور ان کے جو بھی مونکس ہیں، وہ ان کو انہوں نے اپنے لارڈ بنا دیے، رب، اللہ کے ساتھ ساتھ. امام احمد ریکارڈڈ that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that Umar رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Do not unduly praise me like the Christians exaggerated over Isa son of Maryam. مجھے اس طرح سے مت بہت ہی یعنی میری بہت زیادہ تعریف اس طرح مت کرو جیسے کہ کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کی مریم کے بیٹے کی. Verily I am only a servant. میں تو ایک عبد ہوں، ایک اللہ کا بندہ ہوں. So say عبداللہ و رسولہ، اللہ servant and his messenger، کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. This is the wording of al-Bukhari، اور یہ al-Bukhari میں ہے. Imam Ahmad recorded that Anas bin Malik رضی اللہ عنہ said that a man once said، ایک شخص آیا، اس نے کہا، او محمد، you are our master and the son of our master، our most righteous person and the son of our most righteous person. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے آقا ہو، ہمارے ماسٹر، اور ہمارے آقا کے بیٹے، اور تم بہت زیادہ جو پائس ہے، بہت رائچس ہے، متقین بندہ، یعنی کہ آپ ہو، یعنی تم ہمارے بہت متقین مطلب بندے ہو اور بیٹے ہو بہت متقین بندے کے. دا میسنجر آف اللہ سیڈ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا، یا ایھا الناس علیکم بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان. او پیپل، اے لوگوں، say what you have to say، جو تم کو کہنا ہے کہو، but do not allow شیطان to trick you، کہ ایسا نہ ہو شیطان تمہیں ٹرک کرے اور پھر تم کہیں کے نہ رہو. انا محمد ابن عبداللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل. I am محمد بن عبداللہ، میں تو محمد ہوں، عبداللہ کے بیٹے، اللہ سرونٹ، اللہ کا بندہ، اینڈ میسنجر، رسول. بائی اللہ، اللہ کی قسم، I do not like that you elevate me above the rank that Allah has granted me. مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ تم مجھے اتنا بلند کرو کہ وہ رتبہ، وہ مرتبہ جو مجھے اللہ نے دیا اس سے مجھے بہت بلند کر دو. مجھے یہ بات پسند نہیں. پھر اللہ کا جو سٹیٹمنٹ یعنی اللہ کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، nor say of Allah except the truth. اللہ کے بارے میں مت کہو کچھ بھی سوائے حق بات کے، means do not lie، جھوٹ مت بولو اللہ کے بارے میں، and claim that Allah has a wife or a son.
اور یہ بولنا، یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کی بیوی اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ is far holier than what they attribute to him. اللہ تو بہت پاک ہے اس سے کہ جو یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ is glorified, praised and honored in his might, grandeur and greatness. And there is no deity worthy of worship nor Lord but him. اللہ جو ہے وہ تو بہت ہی شاندار، بہت ہی اس کی تعریفیں ہیں، اور اس کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کا پاور، اور وہ بہت زیادہ مطلب جلال والا ہے اور بہت بلند، اور جیسے اللہ اکبر ہم جب کہتے ہیں تو وہ سب سے بڑا، اور کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی کہ بندگی کی جائے. لا الہ الا اللہ نور لارڈ بٹ ہم، اور کوئی اور رب بھی نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اس کے. اللہ said انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. المسیح عیسی son of Maryam was no more than a messenger of Allah and his word. المسیح جو ہے عیسی مسیح مریم کے بیٹے، وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ وہ اللہ کے ایک رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ بس. which he bestowed on Maryam and a spirit from created by him. اور وہ اللہ نے بیوی مریم کے اوپر نازل کیا، اور ایک روح جس کو اللہ نے تخلیق کی، اور وہ ان کے اللہ کے پاس سے وہ روح ہے وہ جو بیوی مریم کو مطلب ان کے اوپر آئی. عیسیٰ is only one of the Allah's servants. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، and one of his creatures، اور اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ said to him، اللہ نے ان سے کہا بھی ہو جاؤ، کن، and he was، اور وہ ہو گئے. and he sent him as a messenger، اور اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیج دیا. عیسیٰ was a word from Allah that he bestowed on Maryam. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک اللہ کے پاس سے کلمہ تھے جو بی بی مریم پہ اتارا گیا. meaning he created him with the word be that he sent with Jibreel to Maryam. اللہ نے تخلیق کی کہ اللہ نے جب کہا بی کن تو وہ ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بی بی مریم کے پاس ان کو بھیجا. جبرائیل blew the life of عیسیٰ into مریم by Allah's leave. اور وہ جبرائیل علیہ السلام نے جب پھونک ماری ان کی سلیو میں، ان کی آستین میں، جو وہ لائف جو اللہ نے ان کو دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی لائف، وہ لائف لے کر جب وہ اترے، وہ آئے بی بی مریم کے پاس، تو وہ انہوں نے بلو کیا اس لائف کو بی بی مریم کے سلیوز کے اندر، عیسیٰ انٹو مریم بائی اللہ لیو، اور وہ اللہ کی مطلب اذن سے، اللہ کی پرمیشن سے، اینڈ عیسیٰ کیم ٹو ایگزسٹنس ایز اے ریزلٹ. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا وجود آیا، یعنی کہ وہ ان کی ماں کے پیٹ میں آئے. مطلب لیکن اللہ نے جو بات یہاں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ بھی اور وہ ہو گئے کن، تو وہ جبرائیل علیہ السلام وہ لائف کو لے کر آئے اور انہوں نے بلو کر دیا بی بی مریم کے سلیو میں. This incident was in place of the normal conception between man and woman that results in children. اور یہ ایک ایسا انسیڈنٹ، ایک ایسی یعنی کہ ایک ایسی واردات جو ہوئی جیسے کہ نارملی ایک مرد اور عورت کے درمیان جو چیز ہوتی ہے جس کے مطلب ریزلٹ میں، انجام میں، یعنی ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. This is why Isa was a word and a ruh, spirit created by Allah. کیونکہ اللہ نے ان کو ان کی تخلیق کر دیا، بھی جو اللہ نے کہا کن وہ ہو گئے. اسی لیے وہ اللہ کا ایک کلمہ بھی ہے اور وہ روح ہے جو اللہ نے کریٹ کیا، اللہ کی روح نہیں. As he had no father to conceive him. کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی باپ نہیں تھا کہ جو باپ کا اندر ہاتھ ہوتا ہے اولاد کی پیدائش میں، وہ نہیں تھا. Rather
He came to existence through the word that Allah uttered, be. And he was, through the life that Allah sent with Jibreel. اور یہ کہ ان کا وجود جو ہے وہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا، اور وہ جو زندگی، جو حیات جو اس وقت آئی وجود میں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے بی بی مریم کے پاس بھیج دیا ان کو. اللہ said، اور یہ ہے سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یأکلان الطعام. المسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، سن آف مریم، بی بی مریم کے بیٹے، was no more than a messenger، وہ ایک رسول سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے. Many were the messengers that passed away before him، ان سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول آئے جو گزر چکے. His mother مریم was a صدیقہ، اور ان کی والدہ جو تھی مریم وہ صدیقہ تھی. They both ate food، اور وہ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بھئی ان کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. And Allah said، پھر اللہ نے کہا ایک اور جگہ پہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. Verily the likeness of Isa before Allah is the likeness of Adam. یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آدم علیہ السلام. He created him from dust. اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا. Then he said to him، پھر اللہ نے کہا be، ہو جاؤ. And he was. تو یہی بی کا کلمہ جو ہے کن، یہ اللہ نے ان کے لیے بھی تو بولا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. پھر ہے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 91. سورہ 21 جو ہے وہ ہے سورہ الانبیاء. واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین. And she who guarded her chastity, we breathed into her garment, and we made her and her son Isa a sign for all that exists. اور وہ جو اپنی یعنی کہ مطلب پاکیزگی جو ہے اپنی اس کو بہت ہی حفاظت کرتی تھی، اور اللہ نے ان کے لباس میں، ان کی آستین میں، ان کی گارمنٹ میں یہ چیز جو ہے پھونک جو پھونکے جبرائیل علیہ السلام نے، اور اللہ نے وی میڈ ہر اینڈ ہر سن، یعنی اللہ نے ان کو بھی، بی بی مریم کو بھی اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانی بنا دیا ان تمام عالمین کے لیے. اب ہے سورہ نمبر 66 سورہ التحریم آیت نمبر 12، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، and Maryam the daughter of Imran who guarded her chastity. اور مریم جو ہیں بی بی مریم سلام علیہا، عمران کی بیٹی، جنہوں نے اپنی مطلب جو پاکیزگی اور شرمگاہ سب کی حفاظت کی. And Allah said concerning the Messiah Messiah، اور اللہ نے عیسیٰ مسیح کے تعلق سے کہا، اور یہ ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 59، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، ہی یعنی کہ عیسیٰ was not more than a servant. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے سے زیادہ کچھ نہیں تھے. We granted our favor to him، ہم نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں کی. The meaning of his word and spirit from him، اللہ کا کلمہ اور روح اللہ کے پاس سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد الرزاق narrated that Ma'mar said that Qatada said that the ayah وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، and his word which he bestowed on Maryam and a spirit from created by him means، تو جو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور وہ اللہ نے بی بی مریم پہ نازل کیا، اور وہ روح ہے اللہ کی تخلیق کی ہوئی.
He said kun be and he was. اللہ نے کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گئے. Ibn Abi Hatim recorded that Ahmad bin Sanan al-Wasiti said that he heard Shaz bin Yahya saying about Allah's statement, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ, and his word which he bestowed on Maryam and a spirit from him, یعنی کہ created by him. کہ یہ جو آیت ہے اس کا انہوں نے کہا کہ مطلب ہے عیسیٰ was not the word, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلمہ نہیں ہے, rather عیسیٰ came to existence because of the word, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ مطلب اس کی وجود جو ہے وہ مطلب تخلیق اس کی ہوئی اس ورڈ, اس کلمہ کی وجہ سے, یعنی کہ اللہ کے کن کہنے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ نے کن کہا تو وہ تو کن نہیں ہے نا, ان کا وجود آیا نا. Al-Bukhari recorded that Ubadah bin Samit said that the Prophet said, Al-Bukhari میں ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. If anyone testifies that none has the right to be worshipped but Allah alone, اگر کسی نے بھی یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں, اکیلے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بندگی کے لائق, جو ہم نے ابھی پڑھا من شہید اللہ الہ الا اللہ, who has no partners, اس کا کوئی بھی مطلب کوئی شریک نہیں, and that Muhammad is his servant and messenger, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی, and that Isa is Allah's servant and messenger and his word, اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے, which he bestowed on Maryam, جو انہوں نے مریم کے اوپر اللہ نے نازل کیا, and a spirit اور روح created by him, یعنی اللہ نے جس کی تخلیق کی اس روح کی, and that paradise is true, کہ جنت جو حق ہے, and hell is true, حق, اور جہنم جو ہے وہ بھی حق ہے, then Allah will admit him into paradise with the deeds which he performed, اور اللہ اس کو داخل کرے گا جنت میں جس نے یہ سب کچھ کہا, اس پہ ایمان رکھا, تو اس کو اللہ داخل کرے گا جنت میں اس کے ان اعمال جو اس نے کیے, اس اعمال کے ساتھ. In another narration the Prophet said, اور ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ابواب الجنت ثمانیۃ یدخل من ایہا شاء through any of the 8 doors of paradise he wishes. جنت کے 8 دروازے ہیں, تو ان میں سے جس کسی میں سے بھی اس کو داخل ہونا ہے وہ ہو جائے. لیکن دیکھو یہ بات جو پوری ہے, یہ پورا کے پورا یہ جو ہمیشہ دیکھو جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ پورا اس کو پڑھواتے ہیں, تو یہ جب اس کے اندر یہ سب آتا ہے کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ, اور یہ سب پورا پڑھاتے ہیں. تو سوچو جو بھی اس چیز کے اوپر اگر ایمان رکھتا ہے, لیکن اینڈ میں یہ آ گیا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ, اور اس کے اعمال, یعنی اس کے اعمال جو اس نے پرفارم کیے, تو وہ سب بھی اندر ہے, تب وہ داخل ہو سکے گا جنت کے 8 دروازے میں سے کسی میں سے بھی, جس میں سے وہ چاہے. تو دیکھ لو یہ ایسی بات ہے. پھر ہے مسلم آلسو ریکارڈیڈ اٹ, اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے یہ, therefore روح فرام اللہ, یعنی وہ روح ہے اللہ کے طرف سے آئی, اللہ کے پاس سے آئی. ان دا آیا ان دا حدیث از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ, اور حدیث بھی وہی ہے جو اللہ کی آیت میں ہے. پھر ہے سورہ نمبر 45 اور اس کی آیت 13. تو سورہ نمبر 45 جو ہے وہ ہے سورہ الجاشیہ, اس کی آیت نمبر 13 ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ and has subjected to you all that is in the heavens and all that is in the earth. It is all from him.
اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے سب کچھ، تمہارے کام آ رہی ہے جو کچھ بھی ہے آسمان میں زمین میں، اور یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے، میننگ فرام ہز کریشن، اللہ کی تخلیق میں سے ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے ہمارے لیے. فرام ہم ڈز ناٹ مین دیٹ اٹ از اے پارٹ آف ہم. اللہ کے پاس سے کوئی چیز آئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اللہ کا حصہ ہے، ایز دا کرسچن کلیم. جیسے کہ کرسچن لوگ جو ہے نصرانی، وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کنٹینیوڈ کرسز بی اپون دیم، اللہ کی لعنت ہو ان پر. saying that something is from Allah. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے، such as the spirit of Allah. یعنی کہ اگر اللہ اسپرٹ آف اللہ بولی جائے گی کہ بھئی یہ روح ہے، اللہ کے پاس سے روح آئی ہے، تو یعنی the she camel of Allah، یعنی وہ اٹھنی گابن اٹھنی اللہ کی. تو اور پھر ہاؤس آف اللہ، اللہ بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبہ is meant to honor such items. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی عزت کرو. اللہ said ہاذہ ناقۃ اللہ، سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 64. دس از دا شی کیمل آف اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی اونٹنی جو اللہ اس پہ سوار ہوتا تھا. کیا استغفر اللہ. وطہر بیتی للطائفین، سورہ نمبر 22 سورہ الحج آیت نمبر 26. اینڈ سینکٹیفائی مائی ہاؤس فار دوز ہو سرکمامبولیٹ اٹ، اور میرے گھر کو پاک کرو. تو میرا گھر، تو کیا اللہ اس میں رہ رہا ہے؟ تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو ان لوگوں کے لیے جو اس کا طواف کرتے ہیں. این آتھینٹک حدیث اسٹیٹس، اور ایک اور ہے یہاں پہ صحیح حدیث، فَأَدْخُلُوا عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، I will enter on my Lord in his home. میں داخل ہوں گا اللہ میرے رب کے مطلب میں داخل ہوں گا میرے رب کے پاس اس کے گھر میں. All these examples are meant to honor such items. یہ تمام چیزیں، یہ مثالیں جو دی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ تم ان کی آنر رسپیکٹ کرو. when they are attributed to Allah in this manner، کہ جب وہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی ہے. اللہ said فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. so believe in Allah and his messengers. believe that Allah is one and alone. ایمان لاؤ اس بات پہ کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے اور تنہا ہے. and that he does not have a son or wife، اور اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے. نو اینڈ بی سرٹن دیٹ عیسیٰ از دا سرونٹ اینڈ میسنجر آف اللہ، اور جان لو یہ بات اور یقین کرو اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. اللہ said after that وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، say not three، ٹرینیٹی. یہ جو ٹرینیٹی ورڈ ہے یہ قرآن میں اللہ نے بتایا، ان کے بائبل میں نہیں ہے. so do not elevate عیسیٰ and his mother to be gods with Allah. اور دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اتنا اونچا مت اٹھا لو کہ ان کو بھی تم گاڈ بنا دو، معبود بنا دو اللہ کے ساتھ ساتھ، کہ تین میں کا ایک اللہ ہے. اللہ از فار ہولیر دین واٹ دے ایٹریبیوٹ ٹو ہم. اللہ تو اس سے پاک ہے جو یہ اللہ کے اوپر گھڑتے رہتے ہیں. ان سورہ المائدہ اللہ said، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے کہا لقد کفر، آیت نمبر 73 ہے سورہ نمبر 5. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد. surely disbelievers are those who said، یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا اللہ از the third of the three، کہ اللہ یہ تین میں کا ایک ہے. but there is none who has the right to be worshipped but one God، اور کوئی بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ واحد ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے. اللہ said by the end of the same surah، اور اسی سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ نے کہا آیت نمبر 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي. And remember when Allah will say on the day of resurrection، اور یاد کرو جب اللہ کہے گا قیامت کے دن، او عیسیٰ son of مریم، اے مریم کے بیٹے، did you say unto man worship me، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا میری بندگی کرو. and in its beginning، اور اسی کی بگننگ میں ہے جو کہ آیت نمبر 17 ہے سورہ مائدہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، surely in disbelief are they who say that Allah is the Messiah son of Maryam. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یقیناً وہ ہے کفر پہ جنہوں نے یہ کہا
کہ اللہ مسایا ہے، مریم کے بیٹے، استغفر اللہ. دا کرسچنس may Allah curse them. نصرانی جن کو کہ اللہ کی لعنت ہو have no limit to their disbelief. ان کے کفر کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، پار کر دیا انہوں نے ہر لمٹ کو. بیکاز آف دیئر اگنورینس، ان کی جہالت، سو دیئر ڈیوینٹ اسٹیٹمنٹس، اور ان کے ایسے جملے جو کہ مطلب کفر پہ آ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں صحیح بات سے. اینڈ دیئر مس گائیڈنس گروز، اور ان کی گمراہی بڑھتی جاتی ہے. سم آف دم بلیو دیٹ عیسیٰ از اللہ، استغفر اللہ. کچھ تو یہ بلیو کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو وہی اللہ ہے. سم بلیو دیٹ ہی از ون in a trinity. کوئی سمجھتے نہیں وہ تین میں کا ایک ہے. and some believe that he is the son of Allah, استغفر اللہ. اور کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. their beliefs and creeds are numerous and contradict each other. ان کی beliefs جو ہے، ان کے کفر جو ہے، ان کی جو مذاہب، مذہب، اور وہ بہت سارے ہیں اور وہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہی جاتے ہیں. prompting some people to say that if 10 Christians meet، اگر 10 کرسچن کہیں ملیں گے، they would end up with 11 sects. یعنی اس کے اندر 11واں پھر ایک اور گروہ بن جائے گا، یعنی کہ فرقہ. اگر 10 کرسچن ملے تو اس میں پھر ایک اور 11واں وہ بن جائے گا فرقہ. یہاں پر میں اس کو مطلب اینڈ کرتی ہوں کیونکہ ہم کو اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا دوسرے ٹریک میں.